بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کل منگرا راجپوت آرگنائزیشن میٹنگ کے حوالے سے راجہ عبدالحفیظ صاحب کے گھر پر آئی ہے، تو سب سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا راجہ حنیف صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ رب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد اب جو احباب اس میٹنگ میں شامل ہیں تو ان کو تعارف کے لیے میں مائک ان کے حوالے کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو میں مائک حوالے کرتا ہوں، آپ اپنا تعارف کروا دیں۔ محمد حنیف، راجہ محمد حنیف ایبٹ آباد۔ راجہ محمد سبیل ایبٹ آباد۔ راجہ عامر حفیظ ایبٹ آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرا نام راجہ محمد بشیر ہے، میں باغ آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں، لیکن پیشے کے اعتبار سے جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم سب بیکری والے ہیں، تو آپ کے آنے کا، آپ کے اس ایجنڈے کا بہت دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں، نیک مقصد میں آپ کو کامیاب کرے، کیونکہ آپ نے پتراٹا کا اجلاس میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری یہ میٹنگ، اجلاس یہ غیر سیاسی ہیں، یہ سماجی طرح کے اجلاس ہیں، ہم رفع عامہ کا کام کریں، رفع عامہ جذبہ لے کر جو اپنی پاکٹ سے خرچ کر کے کریا گاؤں گلی گلی آپ پھرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اللہ ہم سب کا، آپ کا ہمارا امیر ناصر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی آپ نے کہیں بلایا ہم آپ کو حاضر ہوں گے آپ کے یہاں۔ بہت شکریہ۔ راجہ فیصل ایبٹ آباد۔ راجہ طاہر حفیظ ایبٹ آباد۔ راجہ ارشد ایبٹ آباد حویلیاں۔ ماجد بشیر، حال حویلیاں اور ضلع باغ آزاد کشمیر۔ راجہ بشیر صاحب کو میں مائک دوں گا کہ اور وہ اپنے مزید خیالات کا اظہار فرمائیں۔ راجہ بشیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب میرے مہمان رفیق صاحب، ان کے ساتھ آئے ہوئے چھوٹے میرے عزیز، ہسٹری کی بات کریں تو وقت تو آپ کے پاس نہیں ہوتا، ٹائم بہت کم ہے، تو ہسٹری کی بات یہ ہے کہ ہمارے پردہ صاحب کوٹلی سے آئے، کوٹلی منور میرا خیال ہے ان کا گاؤں تھا، منور اور شاپور وہ جائیں جی، تو وہ بس 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہ آئے، پھر انہوں نے شادی کی، پھر وہ تقریباً وہ اس طرح خانہ ملکی میں کا نام ہی سارے خانہ کاشت رہے، پھر آگے ہمارے دادے پہلے وہ خانہ کاشت بھی بیچارے زندگی کے 70-75 سال 80 سال گزار کے دنیا سے چلے گئے۔ پھر ہمارے والدین جو ہمارے والد تھے، ہمارے تائے تھے، تو اس وقت کا آپرازی کا دور تھا، کچھ ایسے حالات تھے کہ شاید انہوں نے معلومات اپنے بڑوں سے نہ کر سکے، وہ کہ ہم کدھر سے آئے، کہاں سے آئے، کچھ سرسری جو معلومات ان کے پاس تھی تو وہ بھی ہم تک وہ شیئر نہیں کر سکے۔ چنانچہ آج کا دور ہوتا، ہمارا دور ہوتا، یا اس دور میں ہم ہوتے تو ہم کسی جگہ پہنچ جاتے کہ ہم کہاں سے آئے، کدھر سے آئے۔ پھر خیر چلتے چلتے جس طرح کے طاہر حفیظ نے آپ کو بتایا، وہ ایک کیس بن گیا تھا نوئس روٹا کا، اس کیس کے سلسلے میں پھر وہ ایک لڑکی وہاں سے ادھر آ گئی ہمارے علاقے میں مہاجر کے ساتھ، تو ہم نے پھر اس کے ذریعے پھر ہم
हमारा असल पहुंचने का वहाँ यही सवाब बना, तो यही सवाब बना। तो फिर हम गए वहाँ, राजा कासिम साहब से पहले की हफीज़ की मुलाकात थी, पहली भी थी, वो वहाँ गए। फिर वहाँ से चलते चलते जिस वक्त ये बात खुली कि ये मैंगराल हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह, तो फिर अल्लाह ने फिर वो हमारे लिए वो सवाब पैदा किया। फिर हमने शाहपुर भी देखा, मिनोर भी देखा, बोगरा भी हमने देखा। फिर हम अपने लोगों से फिर बल्कि हमारी इतनी शायद कोई उस तरह की वो बात नहीं थी। वो खुद वहाँ से वो खुद बरसाती महीना था, वहाँ से खुद वो बेचारे गाड़ी लेकर पूछते पूछते हमारे यहाँ, इनके यहाँ हफीज़ और के यहाँ गाँव पहुँचे। फिर रात इधर रहे, फिर उन्होंने दावत दी। फिर उसके बाद हमारा आना जाना बड़ा कसीर हुआ उनके साथ। अब भी हम मातमे पे भी जाते हैं, शादियों पे अगर जाएँ ना जाएँ, मातमे पे जाते हैं, वो भी हमारे यहाँ आते हैं। तो हमारी फिर इस तरह की रिलेशन हुई। फिर हमें पता चला कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्या। उससे पहले जो सादगी थी, नाख़वानदी का दौर था, तो हम अपने बड़ों से ये पूछ नहीं सके। तो मेरे वालिद साहब तो बिलखुसूस अगर मेरे ताया ज़िंदा होते, तो ख़ास करके ये मेरे भाई साहब हैं, इनके वालिद साहब मेरी सुरते में फौत हुए, बड़े पुराने, मेरा ख्याल है कम से कम 55-60 साल हो गए उनको, 55 साल हो गए। वो अगर उनको शो भी थी, तो उनमें मेरे आस थे, वो भी कुछ मालूमात रखते थे, लेकिन वो भी बहुत सख्त थे। मैं उनके सुनने कम से कम बात नहीं कर सकता था। तो कुछ थोड़ा सा मेरा कोई खेल था, मैं सियासत रहा हूँ, तो सियासत उनको बहुत बुरी लगती थी, इसलिए वो सियासी आदमी समझ कर मेरे साथ वो इस तरह की उनकी रिलेशन नहीं थी। तो कुछ चीज़ें मैं उनसे थोड़ी बहुत ही पूछी भी हैं। तो बस हमारे पास बस यही कोई हिस्ट्री है जो कि हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि हमारे वालिद, में एक मिनट मेरी ज़रा बात थोड़ी सी तवज्जो से सुने, कि हमारे वालिद हमारे दौर तक, यानी मेरी होश संभालने तक, यानी हमारे एक चाचा थे, वो खाना काश्त में उनका नाम था, ज़मीन की मलकियत नहीं थी। खाखा बरादरी हमारी बड़ी अजीम बरादरी है। उन्हीं के साथ हमारे रिश्ते, ज़रिए, ज़मीना सब कुछ उन्हीं का था। तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, नस्ल दर नस्ल हमारे उनके रिश्ते हैं। हम अपनी नानक दादों का असल में उन्हीं को ही समझते हैं। तो फिर मेरा ख़्याल है इनके वालिद साहब और इनके चाचा, उन्होंने मेरे होश संभालने से या मेरी सूरत से पहले उन्होंने पनेली में ज़मीन ख़रीद ली, तो वो तो ज़मीन के मालिक बन गए। तो मेरे वालिद साहब ज़मीन के मालिक नहीं थे। एक किसी केस में ज़मानत देने गए, तो फिर मेरे वालिद की ज़मानत रिजेक्ट हो गई, इनके वालिद की ज़मानत इनके चाचा की कबूल हो गई। तो मेरे वालिद गैरती भी थे और गुस्सेबाज भी बहुत थे, जज्बात थे। जज ने मुचलका भगाकर उनके फेंक दिया कि ज़मीन नहीं तो तू ज़मानत किसकी दे रहा है। तो फिर मेरे वालिद साहब उधर से आए, बाग से आकर फिर उन्होंने अपने उनके मामू थे, उनको फिर आकर उन्होंने कहा कि या मुझे ज़मीन दो या ये कलाड़ी देख लो, सजर चंद कलाड़ी है, इससे आपकी गर्दनें उतार दूंगा। तो फिर उन्होंने कहा जी कि बेटा भंजा, आज बारिश है, धूप लगने दो, मौसम साफ होने दो, इसमें बात करेंगे। फिर जाकर उन्होंने मेरी दादी से पूछा कि आपका बेटा जूते के ज़ोर से हमसे ज़मीन मांगता। बड़े तकड़े और बहुत डाढ़े थे हमारे नानके, बहुत गांव में बड़े मने परमने थे, जागीरदार थे। तो फिर मेरी दादी ने उनको कहा कि आपने तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग सीधे किए, तो अगर देते हो, मर्ज़ी है आपकी, देते हो तो आपका भांजा है, औलाद है, दे दो, नहीं देते हो तो फिर इसको मार दो। फिर जब मौसम साफ़ हुआ तो उन्होंने बाग जाकर हमारे वालिद को उन्होंने ज़मीन दी, फिर हम ज़मीन के मालिक बने। पिछली मैं ये इस हवाले से ये बात आपको करता हूँ कि पतरा सलीम साहब ने आपको मिस्र हकीकी
کی ایک نقل پیش کی تھی، تو تو یہ پھر بعد میں جا کر پھر بلکہ ہماری ایک زمین جو ہمارا چاچا رہتا ہے وہ میرے دوران زندگی اور صورتی میں وہ اس کے مالک بنے ہیں، وہ بھی کسی بارگینی سے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ بفضل خدا ہم کلمی میں انگرال نہیں ہیں، انگرال انشاءاللہ ہم اصلی ہیں۔ آپ کو نظر بھی آتا ہوگا کیونکہ آپ بڑے ریسرچ رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کی بڑی گہری نظر ہے، تو کلمی لوگ نظر آ جاتے ہیں۔ تو پھر جب ہم ادھر منور گئے، نمبردار کالا خان صاحب کے گھر گئے، تو وہاں جا کر میرے والد صاحب نے کچھ ان سے سختی تلخی کی باتیں کی کہ آپ اتنے عرصے سے ہمارے اور اتنے عرصے سے آپ کی اور ہمارے بچوں کی، میرے بھتیجوں کے آپ کے تعلق ہے، اور آپ نے کبھی کھل کر ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، ہم کون ہیں، کیا ہیں۔ تو مطلب ہم آپ کی کوئی کنالوں کے بھوکے تو نہیں ہیں۔ تو نمبردار کالا خان صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، انہوں نے اپنے بیٹے ابرار کو کہا کہ ان کے پیچھے ایک رقبہ 30 کنال کا بکتا تھا، بہت بڑے بڑے ڈوگے تھے، چادر چھت بنگلہ تھا کوئی 7-8 کمرے کا۔ میرا خیال ہے میرا یہ بیٹا یہ بھی ساتھ گیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس سے پوچھو کتنے پیسے لے گا، یہ لے کر ان کو دیتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو منع کیا، میں نے منت کی، میں نے کہا جی والد صاحب نے ایسے کوئی کر دیا، بات کر دی، تو بڑی مہربانی، ہم جب بھی آئیں گے، ہمارا اپنا گھر ہے، ہم جب بھی آئیں گے آپ ہمارے وارث ہیں، رشتہ دار ہیں۔ تو بس یہ کوئی بات تھی۔ تو ٹھیک ہے، پر میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد میں راجہ طاہر حفیظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ راجہ طاہر حفیظ صاحب۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے پاس آئے، تو بہت خوشی ہوئی ہمیں۔ چلو ہمیں بھی اپنا ایک فیملی ممبر سمجھا انہوں نے، تو شکریہ۔ اس کے بعد پھر میں راجہ ارشد صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ رفیق صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمان کا میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور باتیں تو انکل راجہ بشیر صاحب نے کر دی ہیں، جو ہسٹری کی باتیں، تو بس ان کا شکریہ ادا کرنا تھا اور ان کو خوش آمدید کہنا تھا۔ تو رفیق صاحب کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں راجہ واجد بشیر ہوں، جو کہ میں نے پہلے آپ کو اپنا تعارف کروایا ہے، تو میں بھی کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ یہ جو راجہ صاحب نے یہ جو شروع کیا ہے کار خیر کا کام، تو ہم اس میں ان کے ساتھ انشاءاللہ ہر ممکن تعاون کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہوئیں گے۔ یہ جو انہوں نے کام شروع کیا بہت اچھا، میں ان سے لائیو آنے سے پہلے ڈسکس ہوا ہے، تو ان کی بہت الحمدللہ بہت اچھی سوچ ہے کہ نچلی طبقے کو اٹھانے کے لیے، جو پسماندہ لوگ ہیں، جو اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت نہیں کر سکتے وسائل کی کمی کی وجہ سے، تو ان کے لیے ان کی ایک بہت اچھی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیاب فرمائے اور ان کے والدین کے لیے اجر عظیم کا ذریعہ بنائے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ تو اب چونکہ وقت کی بھی کمی ہے، ہمارے مہمان گرامی نے کہیں سفر بھی کرنا ہے اس کے بعد، تو اس کے بعد پھر میں چونکہ آپ نے بات کر لی ہے، تو میں اب دعوت دوں گا چیف آرگنائزیشن کل منگرال راجپوت جناب راجہ رفیق نیر صاحب کو، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت ایبٹ آباد میں موجود ہیں۔ راجہ حفیظ صاحب منگرال اور راجہ عامر حفیظ صاحب اور راجہ طاہر حفیظ صاحب کے گھر ایبٹ آباد میں۔ میں سب سے پہلے اپنے معززین کا، اپنے قبیلہ کے معززین کا، اور راجہ حفیظ صاحب، راجہ طاہر حفیظ صاحب، راجہ عامر حفیظ صاحب اور اپنے قبیلہ کے جتنے معززین یہاں بیٹھے ہیں،
ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور اپنے قبیلہ کی آرگنائزیشن کے لیے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لائیو پروگرام سے پہلے ہم یہاں اپنے مدعین سے کافی جو ہے نا اس پر بات کی ہے، آرگنائزیشن کے حوالے سے ہم نے تفصیل بات کر چکے ہیں۔ باقی جو بات یہاں کرنے کی ہے وہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں، تو چلو ایک جو پوائنٹ ہے اس پر میں بات کرتا ہوں۔ ہمارا یہ جو ہم سب سے پہلے آپ کی قبیلہ جو قبیلہ آرگنائزیشن کے حوالے سے یہ کام ہے، اس کے کیا ہوا ہے، اور یہ نیٹ پر ہمارا صرف یہ اتنا ہی مقصد تھا کہ ہم قبیلہ کے لوگوں سے باہمی طور پر ان کا سے رابطہ قائم کر سکیں، وہ انشاءاللہ ہم کر چکے ہیں۔ تو یہ اسی کا ہی ثمر ہے کہ ہم یہ جتنے بھی ہمارے پروگرام ہیں، لائیو پروگرام ہم کر رہے ہیں، آزاد کشمیر بھر میں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں یہ اپنا دورہ، اور پاکستان کے اندر جہاں جہاں ہمارے قبیلے کے لوگ آباد ہیں، یہ اسی نیٹ کا ہی ثمر ہے کہ ہم ان سے رابطہ قائم کیا ہے اور رابطہ قائم ہوا ہے، تو اس سلسلے میں ہم یہاں تک اپنے قبیلہ کے لوگوں تک پہنچے۔ تو یہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے، ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا یہ قبیلہ کے حوالے سے کل منگرال کی حیثیت سے ہم نے ایک آرگنائزیشن بنانی ہے، اس کا ہم نے اجلاس کرنا ہے۔ اس آرگنائزیشن کے انڈر ہم نے 2-3 اور شعبے قائم کرنے ہیں۔ ایک شعبہ ہے جو ایجوکیشن کا ہے، اور ایک شعبہ ہے جو ہماری قبیلہ کے لوگ مستحقین میں شامل ہوتے ہیں، ان کا جو ہے ان کو مدد امداد کرنا کیسے کرنی ہے یہ اور اس کو کیسے چلانا ہے، یہ ہم جب جرگہ اجلاس کریں گے اپنے مدعین کا، اپنے قبیلہ کے لوگوں کا، تو وہ وہاں پر ہم اپنے تمام مدعین سے مشاورت کریں گے، ان کے باہمی مشورے سے ہم جو ہے نا نمائندہ حیثیت سے اس جو ہماری آگے جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو کرنا ہے ہم نے کام، اور غریب غربا لوگوں کو پاور دینی ہے، ان کو اوپر اٹھانا ہے، تو ان کے لیے ہم باہمی طور پر مشورہ کر کے اس کا جو آگے جو ہے سیٹنگ کر لیں گے۔ تو میں اپنے قبیلہ کے افراد کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ہم جہاں جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے، ہمارا حوصلہ افزائی کی ہے، ہمیں سراہا ہے، اور ہماری ہمت میں ہمارے حوصلے میں اضافہ ہوا ہے ہم جہاں جہاں بھی گئے ہیں۔ تو ہم نیک مقاصد کے لیے نکلے ہیں اور غریب غربا کی سپورٹ کے لیے نکلے ہیں۔ بے شک شروع میں نے تنہا طور پر یہ کام شروع کیا ہے، اپنے قبیلے کے لوگوں سے رابطہ کرتے کرتے، تھوڑا سا جیسے وہ ایک شعر ہے کہ تنہا ہی نکلا تھا اس کارواں میں، تو یہ آج انشاءاللہ ہمارا جو قبیلہ بھرپور ہمارے تعاون میں ہمارے ساتھ ہے، ہماری سپورٹ ہے۔ تو نکات میں بھائی تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے ہیں، اس نے ہماری مدد کی ہے، تو ہم اس میں اللہ کی مہربانی سے کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو میں اکیلا ہی نکلا تھا، اگر غریب غربا کی سپورٹ کے لیے ان کے لیے ہم نے بڑے بڑے لمبے سفر کیے ہیں، اس آرگنائزیشن کو بنایا ہے، پھر لوگوں سے رابطے کیے ہیں، پھر وہاں پر کارنر میٹنگ کی ہے، ان کو لائیو پروگرام میں لایا، قبیلے کے سامنے لایا، تو اس سے ایک تو وقتی ہم کو سب کو فائدہ پہنچ چکا ہے کہ ہمارا قبیلے کے لوگوں کا ایک دوسرے سے باہمی رابطہ قائم ہو چکا ہے، جو نیٹ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آ چکے ہیں اور ایک دوسرے کے تعارف میں آ چکے ہیں۔ تو ہم قبیلے کے والے سے میں اکیلا اس میں چلا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کی جو ہے نا تعاون سے ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو کبھی شاید مجھے بھی ضرورت پڑ جائے کہ قبیلہ ہمارے لیے بھی نکلے، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ جب ٹائم آیا تو میں بتاؤں گا۔ ہمارا جو خدمت خلق ہے اسی میں ہم نے چلنا آگے، ہمارے اور بہت سارے اغراض مقاصد ہے۔ ہمارا جو وطن ہے ریاست جموں و کشمیر، وہ ابھی انڈیا کے قبضے میں ہے، اس کے لیے بھی ہم نے کام کرنا ہے۔ ہم نے آزاد کشمیر کے اندر بھی لوگوں کی اصلاح فلاح کے لیے بھی کام کرنا ہے، اور بے شمار اور مسائل ہیں، ہم نے اس کے دینی حوالے سے بھی جو ہے وہ بھی ہم نے اکٹھا ہو کر اپنے دین کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہوتی ہے، یہاں جو بھی آتا ہے اسے جانا پڑتا ہے، جاتا ہے واپس، لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی ہے اچھا کام کرے اور اپنے قبیلے کا نام روشن کرے، اپنے ملک کا نام روشن کرے اور اچھے کام سر انجام دے۔ تو یہی ہمارا بھی ارادہ ہے، ہماری بھی نیت ہے، تو ایسے آگے چلتے ہیں۔
चल रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पर तवक्कुल है, उस पर भरोसा है, तो इसमें हम चल रहे हैं। इंशाअल्लाह हम जल्द ही एक जरगा इजलास करेंगे कोटली के अंदर, अपने मदजीन से मशावरत करके उसकी डेट फिक्स करेंगे आप। तो उसमें जैसे कि हम जहाँ भी मीटिंग करते हैं वहाँ दावत दे देते हैं, और उस टाइम हम राब्ते फ़ोन नंबर हमारे पास सबके हैं, हम फ़ोन नंबर ले लेते हैं, राब्ते में आए हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे कबीला के लोग हैं, कोटली मगराला या कोटली मगराला से बाहर हैं, उन लोगों से रब्ता करेंगे, उनको इन्वाइट करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें हम का जो जरगा करेंगे इंशाल्लाह, उसमें वो सारे मामला यकसू करेंगे। तो आखिर बार मैं आपने आमिर हफीज़ साहब का, तैर हफीज़ साहब का, राजा हफीज़ साहब वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो बाग में गए हुए हैं। तो और अपने मदजीन हैं, ये हमारे राजा बशीर साहब मंगराल हैं, राजा वाजिद साहब राजा वाजिद बशीर मंगराल हैं, राजा अरशद मकबूल मंगराल, राजा तैर हफीज़ मंगराल, राजा आमिर हफीज़ मंगराल, राजा फैसल मंगराल, राजा और हमारे बहुत सारे और भी हमारे इधर हैं, राजा सबील साहब हैं, इन्होंने क्या राजा हनीफ साहब मंगराल। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और दिया, और यहाँ बैठे हुए। इंशाअल्लाह हम आपकी उम्मीद तवक्कुआत के मुताबिक इंशाअल्लाह उतरेंगे, और इंशाअल्लाह अगले जरगे में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।